میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ رات کے وقت تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی تہجد کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد اللہ کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے، مگر اگر آپ ان 3 غلطیوں میں سے کوئی ایک بھی کر بیٹھے تو ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تہجد کی وہ 3 بڑی غلطیاں جن سے نماز ہی نہیں ہوتی، اور ساتھ ساتھ تہجد کا صحیح طریقہ بھی سیکھیں گے۔ آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی ہر رات قبولیت کی رات بن جائے۔ تہجد کا مطلب ہے جاگنا۔ یہ نماز رات کے پچھلے پہر میں پڑھی جاتی ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور صرف وہی لوگ جاگتے ہیں جو اللہ سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرو، یہی تمہارے لیے نفل ہے تاکہ تمہیں تمہارا رب مقام محمود پر فائز کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں اتنا طویل قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ جب ان سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی تہجد کا اصل مقصد ہے، اللہ کے سامنے عاجزی، شکر اور محبت کا اظہار۔ اب آئیے بات کرتے ہیں تہجد کی 3 بڑی غلطیوں کی جن سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں، اور انہی کی وجہ سے ان کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، نیت میں دنیاوی خواہشات شامل کرنا۔ بہت سے لوگ تہجد اس لیے پڑھتے ہیں کہ کاروبار چمک جائے، نوکری لگ جائے، یا کوئی دنیاوی حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ کی رحمت بے شک وسیع ہے، مگر جب نیت دنیا کے لیے ہو تو وہ عبادت نہیں رہتی بلکہ سودا بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ لہٰذا تہجد میں نیت صرف اللہ کی رضا، اس کی قربت اور مغفرت کی ہونی چاہیے۔ جب نیت درست ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ نمبر 2، بغیر سوئے تہجد پڑھنا۔ کچھ لوگ رات کو سونے سے پہلے ہی تہجد ادا کر لیتے ہیں، مگر یاد رکھیں تہجد کا مطلب ہی جاگ کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے بالکل نیند ہی نہیں لی تو وہ نفل نماز کہلائے گی، مگر تہجد نہیں۔ تہجد وہ عبادت ہے جو نیند کے بعد بیداری کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی آپ پہلے سو جائیں، پھر رات کے پچھلے حصے میں اٹھیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہوں۔ یہی عمل محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ نمبر 3، جلد بازی اور بے دلی سے پڑھنا۔ کچھ لوگ اٹھ تو جاتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے، جلدی جلدی رکھتے پڑھتے ہیں، تلاوت میں توجہ نہیں ہوتی، دعا میں دل نہیں لگتا۔ یاد رکھیں تہجد عبادت نہیں، محبت کا لمحہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں عطا کروں، کون ہے جو مغفرت چاہے تاکہ میں بخش دوں۔ ایسے وقت میں اگر دل اللہ سے جڑا نہ ہو تو جسم کا جھکنا بے فائدہ ہے۔ لہٰذا تہجد میں سکون، خشوع اور دل کی حاضری ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کے صحیح طریقے کی۔ نمبر 1، نیند کے بعد جاگنا۔ عشاء کی نماز کے بعد
سونے کی نیت کریں اور تہجد کے لیے الارم لگائیں۔ نمبر 2، وضو کرنا۔ تازہ وضو کریں کیونکہ وضو سے روح میں تازگی آتی ہے۔ نمبر 3، 2 سے 8 رکعت تک نماز پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً 8 رکعت پڑھتے اور آخر میں وتر پڑھتے تھے۔ آپ چاہے تو 2 رکعت، 4 یا 8 رکعت جتنی آسانی ہو پڑھیں۔ نمبر 4، تلاوت۔ ہر رکعت میں لمبی تلاوت کریں، جیسے سورہ مزمل، سورہ سجدہ یا سورہ ملک۔ نمبر 5، دعا اور مناجات۔ نماز کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی حاجتیں پیش کریں، روئیں، دل سے مانگیں۔ تہجد کا اصل حسن یہی ہے۔ نمبر 6، وقت۔ سب سے افضل وقت سحر سے کچھ پہلے یعنی فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کا ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور دل میں یہ احساس ہو کہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جو میری بات سن سکتا ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کامیاب ہوگے۔ اسی لمحے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کو، یہ رات کی نیند چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہے، میں اسے وہ دوں گا جو اس نے مانگا بھی نہیں۔ سبحان اللہ! یہ تہجد کا مقام ہے، وہ وقت جب بندہ زمین پر ہوتا ہے اور اس کا رب آسمان سے قریب۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج سے عہد کریں کہ ہم تہجد کی ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ نیت صرف اللہ کی رضا کی ہوگی، دل کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی اور محبت سے مانگا جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ایک بار سبحان اللہ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی علم ہو، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی روحانی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہم سب کو تہجد گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رات کے اندھیروں میں اللہ کو یاد کرنے والا بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اللہ اسے روشنی دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔